دیا سلائی کی اپنی قوت ہے، ہر چیز کی اپنی قوت ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر یہی قوت، یہی طاقت جب بے رخ ہو جایا کرتی ہے، بدمست ہو جایا کرتی ہے، پھر فرعون بنتا ہے، ابلیس بنتا ہے، حامان بنتا ہے، نمرود بنتا ہے، اور جب یہی قوت رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرتی ہے تو پھر صفی اللہ بنا کرتا ہے، پھر نجی اللہ بنا کرتا ہے، پھر خلیل ہوا کرتا ہے۔ پھر عجیب سا انداز یہ ہے کہ جب یہی قوت رب کے سامنے جھک جایا کرتی ہے تو پھر رب لم یزل رحمت للعالمین کی صورت میں آمینہ کے لال کو پیش فرما دیا کرتا ہے۔ یہ قوت جب اللہ کے سامنے جھکتی ہے تو پھر ایک شخص ہواؤں کو مسخر کر لیتا ہے، یہ سلیمان ہے۔ طاقت جب رب کے سامنے جھک جاتی ہے ہواؤں کو مسخر کرنے والا سلیمان بنا کرتا ہے، اور اعلان فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ذرا غور کرنا بلی کی طاقت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو تخت بلقیس کو میری خدمت میں پیش کر دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک جن بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جناب آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے تخت بلقیس میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے ایسا سست رفتار بندہ نہیں چاہیے کہ اور بھی ہے۔ ایک اور بندہ اٹھا، ملنگ بندہ، ملنگ بندہ کہتا ہے حضور انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ حضور گھنٹوں کی بات نہیں ہے، آپ ابھی اپنی آنکھ کو جھپکنے نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس میں خدمت میں پیش کر دیں۔ اور عجیب بات ہے کہ تخت بلقیس خدمت میں پیش کر دوں گا، ہوا بھی ایسا۔ ایک بندہ جس کے کپڑے کوئی قابل فخر نہ تھے، اجڑا ہوا ہاتھ تھا، انداز بدلا ہوا تھا، مگر یاد رکھنا ربا اخبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں بال بکھرے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہوتے ہیں، مگر رب کی ذات پر انہیں فخر اور ناز اتنا ہوتا ہے کہ نگاہ جھکا کر دیکھیں یا نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کہتے ہیں مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، میں تیرا بندہ بول رہا ہوں۔ ادھر سے بندہ جب بولتا ہے ادھر وہ فرماتا ہے میرے بندے جو کچھ تو کہنا چاہتا ہے میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں، تو کہتا چلا جا، میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ، اس کا بندہ، اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے، جب جھک جاتا ہے تو پھر سلیمان کی صورت میں سامنے آتا ہے، سلیمان کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور پھر اتنی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اپنی قوتوں کو رب کے سامنے پیش کرو۔ جہاں پیش کیا فرمایا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ۔ طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں ولی اللہ کے پاس کیا ہے، اس کی طاقت کا حال یہ ہے، اس کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اللہ کے بندے کی طاقت کا حال وہ یہ ہے کہ آپ مسکراتے، سلیمان علیہ السلام مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرا کیوں رہے ہیں؟ فرماتے ہیں چند میلوں کے فاصلے پر ہر مسلک کا بندہ بڑے پیار سے سنے،
چند میلوں کے فاصلے پر ایک چونٹی وہ تقریر کر رہی ہے، اور میں سلیمان اس کی تقریر کو سن کر مسکرا رہا ہوں۔ بڑے پیار سے کہتا ہوں میرے فرید الحسن نے خدا کی قسم چٹکی لے کر بات کرنے کا مجھے نہیں کہا، پیار کا درس ہے، محبت سے کہتا ہوں تو جس مسئلے سے متعلق ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، تو شیعہ ہے، اور تو کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہے، میں کہتا ہوں ذرا میرے محکمے کی اینک لگا کے دے۔ میرے محکمے کی اینک لگانے والا بندہ غوث اعظم بن گیا، میرے محکمے کی اینک لگانے والا بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گیا، میرے محکمے کی اینک لگانے والا بندہ داتا گنج بخش علی حجویری بن گیا، پاک پٹن والا بابا فرید الدین گنج شکر بن گیا، شاہ نقشبند بن گیا، شاہ نقشبند بن گیا، میرے محکمے کی اینک لگانے والا بندہ ذرا دیکھ تو صحیح وہ شاہ رکن عالم بن گیا، شاہ صدر الدین بن گیا، اور یہ میرے محکمے کی اینک کا کمال ہے کہ فرید الحسن بن گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ایک نعرہ میں بھی لگایا کرتا ہوں، یہ بھول گئے ہیں، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، یہ اس محکمے کی اینک کا کمال ہے، یہ اس محکمے کی اینک کا کمال ہے، اینک کا کمال ہے۔ ایسے ایسے وجود سامنے آ گئے، ایسے ایسے چہرے سامنے آ گئے، اور یاد رکھنا کہ جو شخص اپنی قوت کو اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے تو پھر کمال یہاں تک بڑھتا ہے کہ وہاں پر حکم ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا جسے پیارا یوسف کہا جاتا ہے، میں اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه على وجه ابی یاتی بصیرا، جاؤ جا کر یہ میرا کرتا میری قمیص وہ میرے نابینا بابا کے چہرے پہ ڈال دو، جب ادھر سے تم میرے بابا کے چہرے پہ ڈالو گے تو یہاں پر یاد رکھنا کہ میرے بابا کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ یہ قوت ہے، یہ قوت اللہ کے بندوں کی طاقت، اور ادھر اللہ کے بندے کی طاقت ذرا غور کرو، ادھر سے پیارے یوسف نے کرتے کو بھیجا، اور ادھر ایک بندہ جسے یعقوب علیہ السلام کہا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کے بابا، ادھر بیٹے کی طاقت ادھر بابا کی طاقت، ذرا سانس لمبی لے کر فرمایا انی لآجد الریح یوسفا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں یوسف، کہاں خوشبو؟ فرمایا نا انی لآجد ریح یوسفا، یاد رکھو بیٹا مجھے تو میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ طاقت، ذرا غور کرنا طاقت کتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ اتنا سا بچہ اس کی اماں کبھی صفا کبھی مروہ کبھی صفا کبھی مروہ، اور وہاں پر گھومتی ہے پانی کی تلاش میں، بچہ چھوٹا سا ہے جسے اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، بچہ چھوٹا سا ہے
اور اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا چشمہ زمزم جاری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ طاقت ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے۔ اور یہ قوت اتنی، آپ کے بابا حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کرتے مولا شاہ جی دوبارہ جو ہوئی تھی بیٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، جامعہ فریدیہ۔ بھئی حق فرید یا فرید کہنے والوں نہ مجھ پر احسان کرتے ہو نہ بابا فرید الدین پر احسان کرتے ہو۔ یاد رکھنا یہ نعرہ مجھے شیخ شمیر یہ مجھے پیارا اس لیے لگتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نعرہ لگایا جاتا ہے تو اس میں صرف توحید ہوتی ہے، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے اس کے اندر رسالت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے اس کے اندر صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی نعرہ لگایا جاتا ہے اس کے اندر اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، مگر یہ وہ نعرہ ہے کہ جس میں توحید بھی ہے، جس میں رسالت بھی ہے، ذکر اتقیاء بھی ہے اور ذکر انبیاء و اصفیاء بھی ہے۔ سبحان اللہ، یار یار حاجی خواجہ قطب فرید، جھوم کر ہندوسی نہ کرو، بخل نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، ایک چھوٹا سا بچہ جس کی طاقت کا عالم یہ ہے، جس کی قوت کا حال یہ ہے، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے تو چشمہ زمزم کو جاری کر دیتا ہے۔ اور ان کے بابا کی طاقت کیا ہے؟ اب غور کریں، ان کے بابا کی طاقت اتنی ہے، اتنی طاقت ہے کہ جس پتھر پر قدم رکھتے ہیں اور خیال دل میں آتا ہے کعبہ کی تعمیر کر رہا ہوں، میں اوپر جانا چاہتا ہوں، وہی پتھر اوپر جانا شروع ہو جاتا ہے۔ خیال دل میں آیا میں نیچے آنا چاہتا ہوں، نہ کوئی سپرنگ لگا ہوا ہے، نہ کوئی بٹن لگا ہوا ہے، نہ لفٹ ہے، مگر یاد رکھنا کہ جو رب کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کو لفٹ کرانا شروع کر دیتا ہے۔ جو اس کا ہو جاتا ہے۔ آمینہ کا لال گلیوں میں گزرتے فرمایا انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ اے پتھروں کو کیا، ہر محکمے کا بندہ سنے، اے پتھر کو کیا، کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پتھر کو پتہ نہ چلے کہ آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قوت ہے، یہ قوت ہے۔ اور یہ قوت کا انداز یہ ہے کہ آپ کے بابا یعقوب آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھا پتھر اوپر، قدم رکھا پتھر نیچے، اور طاقت اتنی ہے کہ رب بھی فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، تہجد گزار، اور تو جیسا بھی ہے، اور حجر اسود کے بوسے لینے والے، بیت اللہ کا طواف کرنے والے، حتیم کعبہ میں آ کر اپنے گناہوں کو بخشوانے والے، تو انہیں جتنے بھی بوسے لے لیے مگر کام مکمل اسی وقت ہوگا جب تیرا جھکا ہوا چہرہ وہاں پر پہنچے جہاں پر میرے ابراہیم کے قدم لگے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ قوت ہے اور طاقت اتنی صفا پر بت پڑے ہوئے، مروہ پہ بت پڑے ہوئے، صفا پہ بت ہے، مروہ پہ بت ہے، مگر اللہ کی بندی کا جب قدم لگا تو رب فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ، اسے قوت کہا جاتا ہے۔ قدم رکھا صفا پہ، اس صفا کو اللہ کی نشانی بنا دیا، قدم رکھا مروہ پہ، اس مروہ کو اللہ کی نشانی بنا دیا۔ یہ طاقت ہے، اور یہ طاقت اتنی طاقت ذرا غور کریں، اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی طاقت
اور قوت ہے. یہ کائنات کے آقا ابھی جلوہ فکر نہیں ہوئے، ابھی دور پہلے کا ہے. اپنی قوت رب ذوالجلال کے بارگاہ میں پیش کرنے والے ایک موسیٰ کلیم اللہ، سبحان اللہ. موسیٰ کلیم اللہ. اور طاقت کا حال کیا ہے؟ فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. میرے پیارے پانی نہیں ہے تو ایسا کرو، تیری قوت کا اظہار ہوتا ہے، اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. سبحان اللہ. فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. 1 2 4 5 6 نہیں، اللہ جل جلالہ نے ڈنڈا پتھر پر مارنے کے بعد یہ ضرب موسوی ہے، ضرب موسیٰ ہے. اور جب یہاں پر ڈنڈا مارا رب نے 12 پانی کے چشمے جاری کر. سبحان اللہ. طاقت تو بڑی ہے، طاقت تو بڑی ہے. ایک بندہ میرے آمنہ کے لال کے پاس آیا، حضور پانی نہیں ہے، فرمایا کچھ تو لے کر آؤ. اتنا سا برتن لایا، فبادا ایدہ فی ذالک الاناء. راوی کہتے ہیں انی رأیت الماء ینبع من بین اصابع. سبحان اللہ. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس سے پہلے پانی برستا تھا، کبھی پہاڑوں سے، کبھی نہروں سے، کبھی دریاؤں سے، کبھی سمندروں کی جولانیوں میں. کہتے ہیں میں نے آج دیکھا کہ پانی آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے بہ رہا تھا. یہ قوت ہے، یہ قوت ہے. اب اس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت جب آتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو یہاں پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا او یار پانی کیسے، انگلیوں سے پانی کیسے جاری ہو. کہتے ہیں یار وہ اللہ کے نبی ہے، اللہ جس سے چاہے پانی جاری کروا دے. یار پتھر اوپر کیسے چلا جائے؟ او بھائی اللہ کی مرضی ہے، جیسے چاہے وہ کر لے. یار ادھر سے ایک کپڑا نابینا کو بینا کیسے کر دے؟ او بھائی اللہ کی شان ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر طاقت، ذرا طاقت کی بات ذرا غور کرنا. موسیٰ، پیارے موسیٰ نے کہا مولا اپنا آپ دکھا تو دے. اور میں نہیں، یہ امانت کسی اور کی، یہ امانت کسی اور کی ہے، یہ مدینے والے کی امانت ہے. اچھا مولا کچھ نہ کچھ تو دکھا. اللہ نے فرمایا دیکھو میں، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ امانت کسی اور کی ہے. میں تجلی ڈالوں گا پہاڑ پر. اچھا اللہ میں پھر تجلی کو دیکھوں؟ نہ تجلی کو نہیں، نہ مجھے دیکھ سکتا ہے نہ میری تجلی کو دیکھے گا. میری تجلی پڑے گی پہاڑ پر، تو پہاڑ کو صرف دیکھے گا. سبحان اللہ. صرف پہاڑ کو دیکھے گا، صرف پہاڑ کو دیکھے گا. وہ یہ رب نے تجلی فرمائی، رب کو نہیں دیکھا، تجلی کو نہیں دیکھا، صرف پہاڑ کو دیکھا جہاں پر تجلی پڑی ہے. خرّ موسیٰ سبحان اللہ. پیارے موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اب ذرا دیکھنا، بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش میں آئے، جس آنکھ نے رب کو نہیں دیکھا، رب کی تجلی کو نہ دیکھا، تجلی پڑی پہاڑ پر، اس پہاڑ کو دیکھا تو حال یہ ہو گیا کانا یبصر النملۃ فی اللیلۃ الظلمہ من مسیرۃ عشرۃ فراسخہ. رات کی تاریکی ہوتی، فاصلہ 30 میل کا ہوتا. توجہ کرنا، رات کالی، فاصلہ 30 میل کا. 30 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا پتھر کالا، اس کالے پتھر پر چلنے والی چونٹی کا رنگ بھی کالا. اب ذرا پھر غور کریں، نقشہ ذرا ذہن میں لائیں، نقشہ ذہن میں لائیں. فاصلہ 30 میل کا، تاریکی رات کی، پتھر کالا، چلنے والی چونٹی بھی اس پر کالی ہے. اور اتنی دور کے فاصلے سے پیارے موسیٰ اس چونٹی کو تک لیا کرتے تھے. یقیناً سبحان اللہ، یقیناً سبحان اللہ. لیکن میں کہتا ہوں ذرا غور کرو، جس نے رب کو دیکھا نہیں،
رب کی تجلی کو دیکھا نہیں، تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو جس نے دیکھا اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی، اس کی طاقت اتنی آ گئی کہ 30 میل کے فاصلے پر رات کی کالی سیاہی تاریکی میں کالے رنگ کا پتھر پڑا ہوا، کالے رنگ کی چلتی ہوئی چونٹی کو میرا پیارا موسیٰ تک لیتا تھا، حالانکہ رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کی تجلی کو دیکھا نہیں ہے۔ آذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، سبحان اللہ، آذرا مدینہ شریف چلتے ہیں، ہر محکمے کا بندہ سنے، مدینہ شریف چلتے ہیں۔ حضور آدم سے پوچھا کیا رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا جبریل نے بتایا۔ شیش سے پوچھا کیا رب کو دیکھا؟ نہیں جناب جبریل نے بتایا۔ موسیٰ سے پوچھا کیا رب کو دیکھا؟ نہیں جی جبریل نے بتایا۔ زیادہ سے زیادہ تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا۔ کیا پیارے عیسیٰ رب کو دیکھا؟ جی نہیں 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 دیکھا نہیں ہے، جبریل نے بتایا۔ سلیمان آپ بتائیے؟ جی جبریل نے بتایا۔ جبریل 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 جبریل، سبحان اللہ، ہر ایک نے بتایا کہ میں نے، جبرائیل نے بتایا، یہ بتایا کہ مجھے رب کا پتہ جبرائیل نے بتایا۔ اور مدینے والے آقا سے پوچھا آپ ذرا بتائیں، آپ بڑے انداز میں فرماتے ہیں انی رأیت ربی عز و جل فی احسن صورہ۔ فرمایا تم پوچھتے ہو، جبریل کو راستے سے ہٹا دیا، اسرائیل کو راستے سے ہٹا دیا، میکائیل کو ہٹا دیا، درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ طاقت ہے، ذرا غور کریں۔ اور جس کی ذات کا کمال یہ ہے کہ وہاں پر پیارے موسیٰ نے دیکھا رب کی تجلی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا تو نظر اتنا کام کرتی ہے۔ اور یہ میرے مصطفیٰ کی نظر ہے کہ جس نے رب کو دیکھا، جس نے رب کو دیکھا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رب کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ ان محمدن رآ ربہ مرتن بفؤادہ ومرتن بعینیہ۔ اللہ رب العزت کو مصطفیٰ نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، دوسری مرتبہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور جب آنکھوں سے دیکھا ہے تو کوئی کمال ذرا غور کریں، جس نے اپنی آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھا تھا، صرف تجلی پڑی پہاڑ پر، پہاڑ کو دیکھا، تو جب ان کا کمال ہے تو میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو میرے مصطفیٰ کا کمال کیا، میرے مصطفیٰ ماشاءاللہ سے پتہ چلا شیخ بیٹھے ہوئے کمال آمینہ کا لال۔ اور بڑے پیار سے کہتا ہوں ہر محکمے کا بندہ سنے اور جا کر اپنے اپنے محکموں کے بندوں کو سناؤ۔ مظہر فرید جامعہ گنجے شکر میں یہ بات کہہ کر گیا ہے، اگر بات ہو غلط باہر جا کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہیں پر کہہ دے کہ مظہر فرید تو بات جھوٹی کہہ رہا ہے۔ اور اگر تیرا دل مان جائے کہ مظہر فرید نے بات ٹھیک کی ہے تو پھر میں اپنا کرایہ وصول کیا کرتا ہوں، اور میرا کرایہ یہ ہے کہ جب یہ پتا ہو کہ مظہر فرید نے بات ٹھیک کی ہے تو پھر اپنا سینہ مدینے کی طرف کرتا ہوں۔ یہ میرا کام ہو جائے گا، یہ میرا کام ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ اور جب تیرے سینے میں مدینہ آ جائے گا، اور جب تیرا سینہ مدینے میں چلا جائے گا تو پھر تمہیں مبارک ہو کہ مدینے والا بھی آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، حق فرید۔
हक फरीद या फरीद 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 हक फरीद या फरीद। यारो मैं एक बात करता हूँ, ये जो हम इतने नाम लेते हैं ना, बाबा साहब का, दाता साहब का, गन शकर का, जिस इतने नाम लेते हैं, मुबारक हो। जब क़यामत का दिन होगा, मौला ये कौन है भाई? फरीदुद्दीन। मौला ये कौन भाई? ये दाता गंज बख्श अली हजवेरी। ये कौन है? हुक्म होगा तू बंदे नहीं पहचानता, ये मेरा अब्दुल कादिर जिलानी, ये शाह रुकने आलम है, ये शाह सदरुद्दीन है। मैं क्यों? ये मजहर फरीद अपने पेट से बात नहीं कर रहा। आमिना के लाल की बारगाह में आ, फरमाते अल मरउ मअ मन अहब्बा इलैहि, जो बंदा जिससे प्यार करता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। क़यामत के दिन बंदा कहेगा मौला मौला मैंने गौसे आजम को देखा नहीं था, ये यहाँ फिर रहे। मैंने गंजे शकर को देखा नहीं था, तो गंजे शकर यहाँ है। हुक्म होगा कि देखो तू उनसे प्यार नहीं किया करता था। जब तू उनसे प्यार किया करता था तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया नहीं कि अल मरउ मअ मन अहब्बा इलैहि, जो बंदा जिससे प्यार करता है क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। और आज मैं यहाँ पर इस मुकद्दस जगह पर बैठा हुआ कह रहा हूँ, मौला तू जानता है, या अल्लाह तेरे दर दीवार लड़ाई हुई जमीन ये गवाही देगी कि हमें बाबा फरीदुद्दीन से प्यार है, गंजे शकर से प्यार है, मोइनुद्दीन से प्यार है, हमें दाता गंज बख्श अली हजवेरी से प्यार है, हमें गौसे आजम से प्यार है, हमें शाह नक्शबंद से प्यार है, शाह सरबंद से प्यार है। और यहाँ में नबियों से प्यार है, वलियों से प्यार है, गौसों से प्यार है, कुतुबों से प्यार है, हमें नबियों से प्यार है। और फैसला मेरे महबूब का है कि जिससे प्यार होता है वो उसी के साथ होगा। मौला जब हमें तेरे नबियों से प्यार है, हम इंतजार करेंगे कि तेरे नबियों की जियारत भी कर ले। हम इंतजार करेंगे, और तेरे नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। वो सादिकुल वाद है, वो सच्चा है। और इतनी नजर तेज हुई कि कायनात क्या क्या फरमाता है, इन्नी रअयतुल जन्नता, खड़ा मैं मदीने की गलियों में था मगर खुदा की कसम मैं जन्नत के जलवों को देख रहा था। नजर इतनी तेज हुई, मुसल्ला इमाम से वापस आए, फरमाया वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम वला खुशूउकुम। जब मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता हूँ चेहरा मेरा सामने होता है, खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देख लेता हूँ। और ये मजहर फरीद के पेट की बात नहीं है, मैं कहता हूँ सही बुखारी को उठाओ और सही मुस्लिम को उठाओ। बुखारी को बुखार से ना पढ़ो, मैं कहता हूँ बुखारी को प्यार से पढ़ो। और ये मजहर फरीद अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, अपने अपने महकमे वालों को जाकर सुनाओ। क्या आमिना के लाल ने नहीं फरमाया? खुदा की कसम सरकार फरमाते हैं, वल्लाह मैं नहीं कसम, सरकार कसम उठा रहे हैं जिनकी बात होती ही सच्ची है। वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम वला खुशूउकुम। मैं तुम्हारे क़याम को देखता हूँ, तुम्हारे रुकू को देखता हूँ, तुम्हारे सजदों को देखता हूँ। और ये तो जाहिर की बातें हैं। इसी हदीस में फरमाया, और जो कुछ इरादे तुम्हारे दिल में पैदा होते हैं मैं मुस्तफा उन्हें भी तक लेता हूँ। इतनी निगाह तेज हुई, इतनी निगाह तेज हुई। फरमाया जब क़यामत का कुर्ब होगा, क़यामत करीब होगी, दज्जाल के मुकाबला के लिए 10 शाह सवार पहुंचेंगे, घोड़ों पे सवार होंगे, दज्जाल का मुकाबला करने के लिए जा रहे होंगे। क़यामत आए लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों के बाद, जब भी आए, कल आ जाए हमें क्या, फिर आ जाए हमें क्या। हमने तो खुदा के रसूल की नौकरी करनी है, नौकरी अब भी कर रहे हैं, नौकरी फिर भी करेंगे अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से। यारो गौर करो, गौर करो, कायनात क्या का सरकारे दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वहां पर जो शाह सवार घोड़ों पर सवार होकर दज्जाल के मुकाबला के लिए जाएंगे, फरमाया इन्नी लआरिफु अस्माअहुम, ये मेरे नबी का इल्म है। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया
قیامت جب بھی آئے جو 10 بندے دجال سے لڑائی کے لیے جائیں گے، فرمایا خدا کی قسم میں ان کے ناموں کو پہچانتا ہوں۔ کوئی مائی کا لال جو ابھی بندہ پیدا، کوئی مائی کا لال یہیں سے کھڑے ہو کر کوئی بتائے کہ جناب 2 سال کے بعد، سال کے بعد جس نے پیدا ہونا ہے وہ یہ بندہ ہے، اس کا نام یہ ہے، باپ کا نام یہ ہے، دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن آمنہ کا لال قیامت جب بھی آئے، فرمایا کہ یاد رکھنا قیامت جب بھی آئے جو شاہ سوار دجال کے مقابلہ کے لیے جائیں گے، خدا کی قسم میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں۔ صرف ان کے ناموں کی بات نہیں ہے، ان کے باپوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے دادوں کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کی رہائشوں کو بھی جانتا ہوں۔ انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم وہم خیر فوارث یوم الدین۔ فرمایا یہ بات نہیں ہے، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و البان خیولہم، جن گھوڑوں پر بیٹھ کر جائیں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ یارو میں کہتا ہوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اگر تیرے ہاتھوں سے ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آتا، میرا مصطفیٰ پلٹا دیتا ہے۔ اگر تیرے کہنے پر تیرا بیٹا بیٹی نہیں لگتا، میرا مصطفیٰ چاند کو توڑ کے پھر جوڑ دیتا ہے۔ اگر تو پانی کی تلاش کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، میرا مصطفیٰ اپنی مقدس انگلیوں سے پانی کے چشموں کو چلا دیتا ہے۔ اگر تو زمین کو دیکھتا ہے، تیری زمین سطح، تیری نظر سطح زمین پر رہ جاتی ہے، تو میرا مصطفیٰ کانا یعذبان فی قبورہما، وہ میرے محبوب کی نگاہ وہ زمین کے پاتال تک چلے جاتی ہے۔ اگر تو کل کی خبر نہیں جانتا، میرا مصطفیٰ فرماتا ہے انی یہاں تک لأوتین هذه الراية غدا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله۔ آنے والی کل میں جھنڈا ایسی شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا، وہ ہاتھ میں جھنڈا لے کر بڑھتا چلا جائے گا، کامیابی کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ جگہ تو نہیں جانتا، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو کچھ قریب کی باتیں نہیں سن سکتا، تو میرا مصطفیٰ فرماتا ہے انی اسمع ما لا تسمعون، جو تم نہیں سن سکتے ہو میں سن لیتا ہوں، اور پھر جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، میرا مصطفیٰ فرماتا ہے انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو میں مصطفیٰ دیکھ لیا کرتا ہوں۔ جب تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے اور ادھر آمنہ کے لال کا پسینہ ام سلیم شیشی میں بند کرتی ہے، ہاذا ارکک نجعلہ فی طیبنا، جب تیرا دانت کھلتا ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، مگر آمنہ کا لال جب کلام کرتا ہے اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین الثنایا، اور جب تو کسی سے کلام کرتا ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، مگر آمنہ کا لال اذا تبسم لقد اضاء البیت، جب وہ کبھی رات کی تاریکی میں مسکرا دیتا تو رات کی تاریکی کی روشنی۔ تیرا کمال ذرا غور کر، تیرا کمال کیا ہے اور میرے مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ جب یہ دونوں الگ الگ ہیں، اچانک ایک آواز پیدا ہوئی، فرمایا تدرون ما ھذا، جانتے ہو کیا ہو؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا ھذا حجر رمی بہ منسبقین خریفا فہو یہوی فی النار الآن حتی انتہا الی قارہا۔ فرمایا آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر والی سطح سے ایک پتھر کو پھینکا گیا، 70 سال تک مسلسل چلتا رہا، آج وہ جہنم کی نچلی سطح پر جا کر گرا ہے، آواز وہاں پیدا ہوئی ہے اور میں مصطفیٰ کے کانوں نے سن لیا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب، جھوم جاؤ۔ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔
یہ میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے. ذرا غور کریں طاقت، کیونکہ آج کا عنوان ہی طاقت ہے نا. اور میں خوش ہوں کہ آپ بھی، میں بھی ویسے طاقت سے تقریر کر رہا ہوں، آپ جواب بھی نعروں کا طاقت سے ہی دے رہے ہیں. اور یہ میں خوش ہوں اس بات پر. یہ کیا ہوا، یہ وسعت کا مارا ہوا بندہ بیٹھا رہے، نہ پڑھنے والے کو پتا، نہ پڑھانے والے کو، نہ سننے والے کو، نہ سنانے والے کو. یہ بیٹھے مولانا شمیر صاحب ہوتا ہے، میں کلاس میں بھی کسی کو سونا، اسلام بڑا پابند ہے، کلاس کے اندر سونا بالکل بند ہے. یہ نہیں پتا ہے کہ یہاں میں کہتا ہوں کہ نہیں، سبق بھی ہو، جتنا مشکل ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، جیسے بھی ہو، جو بھی آپ پڑھیں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں شیخ کبھی سونے کے لیے سونے کی اجازت نہیں ہے، سبق میں سونے کی اجازت نہیں ہے. یہ شیخ کیا ہوا کہ بندہ سوئے؟ بالکل اسی طرح سے ہو تقریر اور بندہ سوئے، میں یہ کیا بات ہوئی؟ اور ویسے بھی غلامان مصطفیٰ جب اپنے محبوب کی باتوں کو سنتے ہیں تو ویسے ہی بیدار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، دیکھیں میرے مصطفیٰ کے سماعت کا حال یہ ہے. فرمایا ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ. دنیا جہان کا کوئی بندہ رہنے والا بر اعظم ایشیا کو ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، افریقہ کا ہو، جہاں کا بھی ہو، وہاں سے جب مجھے ہاتھ جوڑ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ میری روح کو، سرکار فرماتے ہیں رب میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. حتی ارد سلامہ، جب وہ مجھے سلام کہتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے. اور یہ قوت جو بڑھتی ہے، یہ طاقت، یہ اللہ کے یہ نبیوں کی طاقت، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طاقت. ایک میں بات مجھے اور ذوق میں آ رہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لولا کا لما خلقت الخلقا، محبوب اگر میں نے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کسی کو پیدا ہی نہ. اب اس روایت پر تبصرے بھی ہیں، اور جب یہاں پر دیکھیں، لیکن اس کا مفہوم ثابت ہے. یہاں پر ایک ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ روایت کیا ہے، اس کے راوی کون سے ہیں، اس کے رجال کون سے ہیں. رجال پر تبصرے کے بعد اس کا مفہوم ثابت ہے. مفہوم یہ ہے کہ یاد رکھنا کہ یہ بندہ لو لا کا لما خلقت الخلق، محبوب اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں مخلوق کو پیدا بھی نہ کرتا. اچھا اگر حضور کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کیا آدم آ جاتے؟ چونکہ فرمایا کہ اگر میں نے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا. آدم پیدا ہو جاتے نہ ہوتے، یحییٰ پیدا ہو جاتے نہ ہوتے، موسیٰ پیدا ہوتے نہ ہوتے، عیسیٰ پیدا ہوتے نہ ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آدم صفی بنا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اگر نوح نجی بنا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اگر موسیٰ نے ڈنڈا مار کے پتھر سے 12 چشموں کو جاری کیا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور اگر ہواؤں کو مسخر سلیمان نے کیا تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور اگر قدم رکھے پیارے ابراہیم نے اور پتھر پر نشان ثبت ہو گئے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور اگر حسن یوسف برآمد ہوا ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور اگر پیارے یعقوب نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے تو صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے. اور پیار سے کہتا ہوں پہلے بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا تھا، آج بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور قبر میں بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور حشر میں بھی صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہوگا. اور یہ ایسا صدقہ، اور یہ میں کوئی خالی پھوکا شوکا فائر نہیں کرتا، نہ مجھے یہ عادت ہے. صحیح بخاری کو اٹھاؤ، شیخ نیازی صحیح بخاری کو اٹھاؤ، وہاں پر کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مرنے والا قبر میں چلا جائے گا، میں کہتا میرے مصطفیٰ کا فیض بٹ رہا ہے، قبر میں چلا جائے گا، فرشتے کہیں گے من ربو کا، تیرا رب کون، ما دینو کا،
دین کون سا؟ تیسرا اور اہم ترین لازمی سوال، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، صحیح بخاری، بتا اس بندے کے لیے کیا کہا کرتا تھا؟ 2 نمبریہ بندہ کہے گا بس جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا، میں کہتا تھا، لوگ کیا تو کہتا تھا؟ فرشتہ کہتا تو اسے نہیں جانتا اور اسے نہیں پہچانتا، یہ کون ہے تو اسے پہچانتا نہیں ہے، اور جی بس پہچان ذرا نہیں ہو رہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑا آئے گا اس کے سر میں لگے گا، اور تو اسے نہیں جانتا جس کے لیے سارے کا سارا کائنات کا سودا بنایا گیا، اور دھرتی بنی اس کے صدقے، آسمان بنا اس کے صدقے، فرش بنا 9 کرسی کا جو اس کے صدقے، تو اسے نہیں جانتا۔ اور یہ قیامت تک پریکٹس ہوتی رہے گی۔ آؤ 1 نمبریہ بھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پوچھا جائے گا، یہ دیوانہ مصطفیٰ کی قبر ہے، یہ عاشق مصطفیٰ کی قبر ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اہم ترین سوال۔ وہ کہے گا، اب ذرا غور کریں، وہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں اسے کیا کہا کرتے تھے؟ 2 نمبر کام نہیں چلے گا کہ اب کیا کہتے ہو، بیان بدلا نہیں جائے گا۔ ما کنت تقول، یہ دیکھیے عربی پڑھنے والے بیٹھے علماء کسی بکار بیٹھے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ کیا کہا کرتے تھے؟ سبحان اللہ، عاشق مصطفیٰ نگاہ اٹھا کے کہے گا اف یہ تو بددعا کے چہرے، یہ تو بددعا کے چہرے والا آ گیا، او یہ تو واللیل کی زلفوں والا آ گیا، جو آج کہتا ہے وہی کچھ کہے گا، یہ ما زاغ البصر کے کاجل والا آ گیا، او ید اللہ کے ہاتھوں والا آ گیا، او وما رمیتا کی پھینک والا آ گیا، او خوشبودار پسینوں والا آ گیا، وہ اس دھرتی پہ کھڑا ہو کے آسمانوں کی بلندیوں کو اس سے بھی آگے اور جنت کے جلووں کو دیکھنے والا آ گیا، اور وہ آ گیا جو نگاہوں کو جھکاتا تھا، زمین کے پاتال کو تک لیا کرتا تھا۔ تم پوچھتے ہو کون آ گیا؟ اور یہ پیارا پیارا آ گیا، اور جسے میں کہا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خواجہ قطب فرید، حق فرید یا 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 فرید۔ یہ اس محبوب کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو کہاں کیا ہے، کہاں کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور لطیف بات مجھے یاد آ گئی، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بندے مختلف ہیں، آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، کبھی تو سارا کا سارا فاصلہ درمیان سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ یہیں پر بندہ لیٹا لیٹا سرکار تو سرا مدینہ منورہ میں جلوہ فگن ہے، وہ یہیں سے وہاں تک دیکھ لیتا ہے۔ ایک بات، اور یہاں پر محدثین کو پڑھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاک دامن ہے، عفیف ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے اپنا دل کا سودا اپنے رب کو، اپنے مصطفیٰ کو پیش کر دیا، وہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا استقبال کرنے کے لیے خود آمنہ کے لال بھی اس کی قبر میں جلوہ فگن ہو جاتا۔ تو مجھے لطیف بات لگی یہاں پر، وہ لطیف بات یہ لگی ہے، یہ جو قبر میں لیٹا ہے، قبر میں لیٹا ہے، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، وہ سارا راستہ بدلا یہاں سے 4500 5000 میل مدینہ منورہ ہے، اور یہ بندہ قبر میں لیٹا۔ ذرا غور کرنا، محدثین کی اس بات پر کہتے ہیں، وہ یہ بندہ قبر میں لیٹا، نہ ولی ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، وہ سارے راستہ سے چیزوں کو ہٹا دیا گیا، یہیں بیٹھا بیٹھا مدینہ منورہ میں آمنہ کے لال کو تک لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی طاقت کا حال یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہے، وہ پیر پٹھی کے قریب ہے، ارد گرد کے قبرستان میں ہے،
اور یہاں پر وہ سارے راستوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، وہ یہاں پر لیٹا لیٹا آمینہ کے لال کو تک لیتا ہے۔ جب یہ عام بندے کا حال یہ ہے تو جس بندے نے اپنی جلوتیں میرے مولا وہ تیرے نام پہ ہیں، خلوتیں تیرے نام پہ ہیں، میری تنہائیاں تیرے نام پہ ہے، میری رفتار تیرے نام پہ ہے، میرا کردار تیرے نام پہ ہے مولا، میری نگاہیں تیرے نام پہ ہے، میری سماعتیں تیرے نام پہ ہے، میری بصارت اور بصیرت تیرے نام پہ ہے۔ اور جب بندہ اس انداز میں آگے بڑھتا ہے مولا تیرے نام پہ ہے، ادھر سے آواز آتی ہے اچھا جب تیرا سارے کا سارا میرے نام پہ ہے تو پھر میری ساری کی ساری جنت بھی تیرے نام پہ ہے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ اس بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اور دیکھیں یہی ایک آخری حدیث بات میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا، یہ تو نبیوں کی طاقت ہے، اور جو بندہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اس کو طاقت کتنی ملتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے حتیٰ احبہ، او میرے بندے چلا تو میری تلاش کے لیے تھا، چلا میری تلاش کے لیے تھا، میرا رب مجھے مل جائے تو کبھی فجر، کبھی ظہر، کبھی عصر، مغرب، عشاء، کبھی اشراق، کبھی چاشت، کبھی اوابین کے نوافل، کبھی تو روزے رکھتا، فرضی روزے تو رکھنے ہی ہے، کبھی تو ایام 20 کے روزے رکھتا، کبھی تو رجب کے روزے رکھتا، کبھی شعبان کے روزے رکھتا، بیت اللہ کے طواف کرتا، تیرا یہ کام رہا، تو نے یہ سب کچھ کیا، تو نے سب کچھ کیا ہے۔ اب یاد رکھ، اب تیرا مقام یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب دیکھ تو نے سب کچھ مجھے دیا، اب جا میرے بندوں میں آ جا، میرے بندوں میں آ جا، جنت کا مالک بن جا۔ اور تیری طاقت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، حتیٰ احبہ، کیا تیری اشراق ویسے چلی جائے گی؟ نہیں، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ کیا تیری چاش ویسی چلی جائے گی؟ نہیں، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ تیری تہجد کا کیا بنا؟ فرمایا مجھے تجھ سے پیار ہو گیا، تیری جلوتیں، تیری خلوتیں میرے نام پر، مجھے تجھ سے پیار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے بندے سے پیار ہوتا ہے حتیٰ احبہ فاذا احببتہ فاکون سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے پھر میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے، ویدہ الذی یبطش بہا، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس بندے کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اب یہ بندہ معمولی بندہ نہیں رہ گیا، اِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، پھر میرا بندہ یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ اور چند شعروں کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ عنوان جو بھی ہوتا ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں، مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں ایک سرکار کی بارگاہ میں درخواست ہے، آقا ایک واری لنگ آقا ایک واری لنگ آ تو ساڈی جان دے۔ اور رک کر میں یہاں کہا کرتا ہوں حضور اگر روزانہ تو کبھی تو آ جائے۔ اور میرے بابا جی قبلہ شعر پڑھا کرتے تھے، کبھی تو غریبوں کی بستی میں آنا، خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے، کبھی تو آ جائے۔ حضور آقا ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے، داریاں کریساں میں سکاں لہاتے۔ اور مجھے یہ شعر پڑھ کر مزہ اس لیے بھی آتا ہے، ہمارا ایک تلیاں والا محلہ میں ہم رہتے، ہمارا چھوٹا سا ایک مکان تھا جس میں ہم سب رہتے تھے۔ تو جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا، ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آتا تو میری اماں مجھے کہتے ہیں پیار سے، پپنے ہاں، یا تیرے چاچا جی آئے نہیں، یا تیری ماسی آئی ہے،
جا کے بوتل شوتل لیا تو میں بھاگا ہوا جاتا تھا. میں جب شعر پڑھتا ہوں خدا کی قسم مجھے مزہ آتا ہے. حضور آقا ایک واری لنگا تو ساڈی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہا کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں بابا جی قبلہ رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ پوچھا, میں چھوٹا سا تھا, مجھ سے پوچھا کہ مظہر فید اگر حضور پاک آ جائیں تو کیا کرے گا؟ سبحان اللہ. مجھے بہت زیادہ میں نے اپنی مجھے اچھی طرح یاد ہے حاجی علی محمد صاحب مسجد میں جہاں بابا جی قبلہ تشریف فرما ہوتے, میں نے اپنے بچپن کے پیش نظر بچہ تھا, میں نے کہا جی میں حضور پاک نو ٹافیاں دواں گا, میں گولیاں دواں گا, میں بوتل پیش کراں گا, میں شربت پواں. جیسے جیسے خدا کی قسم میں کہہ رہا تھا بابا جی کی حالت اور ہو رہی تھی, رو رہے تھے. پھر کی کرے گا؟ میں کہا جی میں کھلو جاواں گا, میں جھاڑو دواں گا, میں کپڑے بچھاواں گا. جو میرے دل میں آتا رہا میں کہتا رہا, اور میرے بابا جی قبلہ فرید الاسد ہوتے رہے. یہ چیزیں مجھے یاد آ جاتی ہے. میں پڑھتا آقا ایک واری لنگ آ تو ساڈی جاتے داریاں کریساں میں سکاں لہاتے. پھل پان مصری الاچیاں منگیساں اترے گلاباں تھی مل مل دھویساں. آقا کنگھی کریساں تے سرما لویساں تے کول بہیساں دلہا بناتے. شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے چیرے لکھ لال نیلم تے پکھ راج ہیرے. آقا انجتا غریب یہ میری پہنچ کہاں, میں آپ کا استقبال. آقا انجتا غریب پر دل تا امیر تے جو چیز ڈیسا میں ڈیسا رجا. آقا اب خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ جیسے غلاموں کی درخواست پر آقا نے کرم کیا, تشریف لائے, اب جانا چاہتے ہیں. میں ذوق لے کر کہتا ہوں کہ روکنے کا طریقہ غلام کرتا ہے, ایک اپنا ہاتھ سرکار کے مقدس قدموں پر رکھتا ہے, دوسرے ہاتھ میں کالی کملی کو پکڑتا ہے اور اپنا چہرہ رخ مصطفیٰ کی طرف کر کے کہتا ہے حضور زوریں جے ویسو تے بنجن نہ ڈیسا. اے زوف مدد کر, اے زوف مدد کر, در احمد پہ گرا دے. اے زوف کمزوری آ جاتی ہے, اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. دربان کہے اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. اے ضعیفی گرانا ہے تو دروازے مصطفیٰ پہ گرا, حضور کے دروازے پہ گرا. اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے. دربان کہے اٹھ, کہوں اٹھا نہیں جاتا. آقا زوری جے ویسو تے ونجن نہ ڈیسا, زوری جے ویسو ونجن نہ ڈیسا. گل پا کے پلڑا میں منتاں کریسا. گل پا کے پلڑا میں منتاں کریسا. آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی سا. آقا آپے چلے سو کدے نہ اٹھی سا. تے رج رج کے ویسوں میں سکا لہا, رج رج کے ویسوں سکا لہا. ایہو سوال فرید دا من کھل, ایہو سوال فرید دا من کھل, ایہو سوال اسان دا من کھل. جند جان کٹ کھل لٹ مال و دھن گھن. مویاں دیاں خبراں, مویاں دیاں خبراں, مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن. مویاں دیاں خبراں آپے چل گھن. دل ٹھار لیسا مٹھائی عداتے. آقا ایک واری لنگ آ
تو ساڈی ذات ہے داریاں کریساں میں سکاں لہا بسم اللہ الرحمن